مختلف جنگوں میں شرکت کر کے اپنے آپ کو پکا غلام مصطفیٰ ثابت کرتا ہے اور پھر اسی اسلام پر اس کی رخصتی ہو جاتی ہے، یعنی جہان فانی سے پردہ کر جاتا ہے اور صحابیت کا درجہ پا کے دنیا سے چلا جانا یہ فضیلت کہلاتی ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے پیدا کعبہ میں ہوتا ہے اور شہادت مسجد میں ہوتی ہے، آنکھ گود مصطفیٰ میں کھلتی ہے اور پھر خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ عمر بن عبد ود کو جو 1000 آدمی کا مقابلہ کرنے کی شکت رکھتا ہو، اس کو ایک حیدری وار سے سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ پھر بدر کے میدان میں، احد کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، جو بھی میدان ہو، پھر اس پر پابند رہ کر اسلام کو مان کر پھر دنیا پر امیر المؤمنین بن کر دنیا میں اسلام کی شمع روشن کر کے پھر نماز کی حالت میں مسجد میں شہادت کا رتبہ اختیار کر کے پھر جو دنیا سے جاتا ہے اس کو فضیلت بھی حاصل ہے، اس کو افضلیت بھی حاصل ہے۔ لیکن جو قبل از اسلام، قبل از اعلان نبوت، جس کے مراسم ہوں جناب محمد الرسول اللہ سے، جس کا تعلق ہو جناب امام الانبیاء سے، چاہے وہ ملک شام کے تجارت کا واقعہ ہو، چاہے وہ معراج کی تصدیق کرنے کا واقعہ ہو، چاہے وہ سفر ہجرت مصطفیٰ کا واقعہ ہو، چاہے وہ غار ثور میں سانپ کے ڈسنے کا واقعہ ہو، چاہے وہ اونٹنی خرید کر تحفہ مصطفیٰ کو دینے کا واقعہ ہو، چاہے وہ بدر والے دن مختلف کفار کی یلغار کا دفاع کرنے کا واقعہ ہو، چاہے وہ قبل از اسلام حضور سے وفا کرنے کا وقت ہو، چاہے وہ احد ہو، خندق ہو، بدر ہو، حنین ہو، ہر جگہ کا واقعہ ہو، جملہ صحابہ کرام بشمول شیر خدا جو کہیں کہ بہادر پہلا خلیفہ ہے، جو کہیں کہ افضل پہلا خلیفہ ہے، جو کہیں کہ یار مصطفیٰ پہلا خلیفہ ہے، وہ دنیا سے جائے، بعد میں مصطفیٰ کریم خود اپنے پاس بلائیں، اجازت دیں، جو روضہ رسول میں دفن ہو جائے، جس کے لیے اندر سے آواز آئے ادخل الحبیبہ الی الحبیب، جس کو یہ رتبہ اور مقام حاصل ہو، جو 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام کی نمائندگی کرنے والی ذات قدسیہ ہو، جو 9 ہجری میں حج کا پہلا اعلان ہو، حج کی پہلی قیادت ہو، وہ اس شخصیت کو سونپ دی جائے۔ اس کی گواہی بخاری شریف دے رہی ہے کہ قیادت سپرد کی گئی جناب پہلے خلیفہ وقت کو، جناب پھر اعلان کے لیے یہ حکم ہوتا ہے دربار رسالت سے، اعلان برات کا حکم دیا جاتا ہے شیر خدا کو، پھر اس شخصیت کا دنیا سے جانا ایسا ہو کہ شیر خدا بھی غمگین ہو، فاروق اعظم بھی غمگین ہو،
پورا معاشرہ بھی غمگین ہو، جس نے ختم نبوت کے، جس نے نظر ڈالی بھیڑی، اس کا کلا کما کیا ہو، جس نے منکرین زکوٰۃ کا کلا کما کیا ہو، جس نے لوگوں کو نماز کا بھی پابند بنایا ہو اور زکوٰۃ دینے کا بھی پابند کیا ہو، اس شخصیت کو پھر سارے صحابہ کرام میں فضیلت بھی حاصل ہے اور سب صحابہ کرام سے پھر یہ رتبہ بھی ملے افضل الخلق بعد الانبیاء، پھر اس شخصیت کو صدیق اکبر کہتے ہیں اور افضلیت والا انسان کہتے ہیں۔ یہ ہے فضیلت اور افضلیت میں فرق، اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ لا یستوی من انفق من قبل، فرمایا کہ فتح وقاتل، اللہ نے فرمایا نہیں ہے برابر۔ ذرا اس بات کو غور سے سنیے، کون نہیں برابر؟ جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، من قبل الفتح، فرمایا کہ وقاتل اور جہاد کیا اور قتال کیا۔ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے، جنہوں نے قتال کیا یعنی جہاد کیا، اپنا مال خرچ کیا، سب کچھ راہ خدا راہ مصطفیٰ میں پیش کیا، فرمایا کہ نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کن سے؟ جو فتح مکہ سے بعد میں اسلام لائے۔ آپ کو یہ تمہید بتا کر یہ صحابہ کا درجہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دی، فضیلت اور افضلیت دو چیزیں ہیں۔ فضیلت میں سب صحابہ برابر ہیں، چاہے کسی نے ایک لمحہ زیارت مصطفیٰ کی، جس طرح اسیرم احد میں کفار کی طرف سے آئے، اسلام قبول کیا، جہاد کی اجازت چاہی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ عمل کیا، ایک عمل کیا، اس پر کلمہ پڑھنے کے بعد جسم پر تلوار چلی، خون بہا، روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، صحابی بھی بن گئے اور پھر مصطفیٰ کریم کی امت کے شہید بھی بن گئے۔ یہ ہے فضیلت، یہ ہے فضیلت۔ افضلیت یہ ہے کہ جس کو سب صحابہ کی موجودگی میں مصلی امامت پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہو، اس کو افضلیت کہتے ہیں۔ یہی بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے کہ لا یستوی، اللہ فرماتا ہے کہ منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ تم میں سے نہیں ہے برابر جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنا مال خرچ کیا، اور جو بعد میں ہیں، فتح مکہ سے بعد میں ہیں، بعد والے، ان سے بعد والے، پھر ان سے بعد والے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اصل ٹاپک کی طرف۔ اس 22 رجب کو حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے۔ اس حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ یاد رکھ لیں، کسی صحابی کو یہ تطہیر الجنان ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو سسرال والوں کو، گھر والوں کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت،
اللہ کے رسول کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو تطہیر الجنان کے اندر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا، اور بھی متعدد محمد النقشبندی صاحب کے نے بھی دشمنان امیر معاویہ کی اس کی پہلی جلد میں بھی نقل فرمایا، اور حضرت تطہیر الجنان کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے یہ سوال ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں امیر معاویہ کا کیا مقام ہے؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز کا مقام۔ فرمایا امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوں اس گھوڑے کی ناک کی جو چیز ہے اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کاتبان وحی میں شامل ہیں۔ کون؟ امیر معاویہ۔ یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحقیق الحق کے اندر بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ یہ لکھا تحقیق الحق فی کلمات الحق سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہم الحمدللہ اولیاء کرام کے بھی محب ہیں، اور سنی کا جو پھسل جائے وہ پھسل جائے، جس طرف مرضی جائے، کہ اکابر کا عقیدہ، سلف کا عقیدہ، اس سے جو بھی ٹکرائے گا یا انحراف کرے گا یعنی پھر جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بلکہ ہمارے ایک فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو فکر رضا سے بغاوت کرے گا، جو فکر رضا سے انحراف کرے گا، جو اعلیٰ حضرت کے عقیدے سے منہ موڑے گا، دنیا میں بھی گمراہ ہوگا، آخرت میں بھی گمراہ ہوگا۔ اس واسطے ہمارا عقیدہ مہر علی شاہ والا، اچھا بولو سبحان اللہ، ہمارا عقیدہ امام احمد رضا والا۔ ان کا عقیدہ کیوں ہمارا یہ عقیدہ ان والا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ لا یستوی منکم، فرمایا کہ من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ انہوں نے اس قرآن کی آیت کریمہ کی تشریح کر کے ہمیں یہ میسج دیا ہے، ہمیں عقیدہ دیا ہے، اتھینٹک عقیدہ دیا ہے، قرآن سے اخذ کر کے دیا ہے۔ فرمایا کہ صحابی چاہے ایک لمحے کا ہو یا پوری زندگی کا ہو، جس نے میرے رسول سے وفا کی ہے، جس کی میرے رسول سے نسبت ہے، تم اپنی نسبتیں ان سے جوڑ لو، قیامت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی، مطلب کیا کہ حضور پر جو وحی آتی یا حضور کی خط و کتابت جو کرتے، کسی ملک کی طرف ایک خط بھیجا جاتا، اس کی جو کتابت کرتے تھے وہ کون کون لوگ تھے جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام جو ہے وہ سپرد فرماتے تھے؟ سب سے پہلے پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ چاروں خلفاء حضور کی کتابت کا کام کبھی کبھی کر لیا کرتے تھے، ان میں وہ بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد کون تھے؟ عامر بن فہیرہ۔ یہ کون ہے؟ صدیق اکبر کے غلام ہیں۔ جو صدیق اکبر کا غلام ہے وہ رسول کا غلام ہے، جو رسول کا غلام ہے ہر سنی کا وہ امام ہے۔ سنیے آگے سنیے، عبداللہ بن ارقم، ابی بن کعب، حضور نے فرمایا اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہو اور سننا ہو تو
میری امت کے قاری قرآن جو ہیں وہ ابی بن کعب ہیں، یہ حضور کے کاتب وحی تھے۔ اور فرمایا کہ ثابت بن قیس بن شماس، خالد بن سعید، حنظلہ بن ربی، زید بن ثابت۔ پھر یہ زید بن ثابت وہ ہیں جن کو بعد میں صدیق اکبر نے بھی ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا۔ میں نے پچھلے صدیق اکبر کی شان میں نے عرض کیا ہے کہ ثابت بن قیس کون ہے۔ ان کی نگرانی میں، ان کی قیادت میں قرآن مجتمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا کتابی شکل میں۔ یہ حضرت ثابت بن قیس وہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا معاویہ بن ابو سفیان، مہر علی شاہ صاحب معاویہ کو کاتب وحی میں شامل فرما رہے ہیں۔ آج چاہے میرے علی شاہ صاحب کی ہمارا ہم لاکھ ادب کریں گے اس کا جو صحابی کا ادب کرے گا۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ چھوٹے ضرور ہیں لیکن جو صحابی کو بھونکے ہم اس کی کوئی ادب شدب نہیں کریں گے۔ ہاں جی، چاہے وہ جس مرضی دنیا کے کونے کا شاہ ہو، جو امیر معاویہ کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں کہ امیر معاویہ وہ ہستی ہیں جس سے صلح امام حسن مجتبیٰ نے کی ہے۔ آسان اور سہل طریقہ یہ ہے، امیر معاویہ کے مسئلے میں امام حسن کی بیعت اختیار کرو، اور لعنتی یزید کے مسئلے میں امام حسین کی قیادت کو مانو۔ بس آسان اور سہل مسئلہ، سدّات سچات سچا عقیدہ جو ہمیں اکابر نے دیا ہے۔ فرمایا کہ امیر معاویہ کے مسئلہ میں امام حسن کے ساتھ ہوں، اور یزید لعنتی کے مسئلہ میں امام حسین کے ساتھ۔ کیونکہ امام حسن کے بارے میں حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے اور گود میں بٹھایا ہے امام حسن کو۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، حضور کدی سامنے ویکھ دے سن تے کدی حسن پاک دے چہرے نو ویکھ دے سن۔ کیڑا سونا چہرہ ہوئے گا امام حسن دا، تو جنہوں نبی پاک ویکھ رہے ہیں، سامنے سارے صحابہ موجود ہیں۔ ہاں جی، حضور دے سسرال والے بھی، حضور دے گھر والے بھی سارے موجود ہیں، کہ حضور دی نظر پاک حسن پاک دے چہرے والے۔ ہاں جی، چہرے والے ویکھ کے آکھیا لوگوں یاد رکھ لو یہ میرا وہ بیٹا ہے، یہ ایک تو سید ہے، تمام امت کا سردار بیٹا ہے، جو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ دو مسلمان گروہوں میں یہ میرا بیٹا، دو مسلمان گروہوں میں، پھر کہوں دو مسلمان گروہوں میں، ہاں جی، یہ صلح کرائے گا، اور اس وقت جب یہ صلح کرائے گا ہر طرف امن ہی امن آ جائے گا۔ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار کہیں، سید کہیں، ہاں جی، آج کا کوئی باز کالا کتا کہے کہ نہیں وہ مذل المومنین نعوذ باللہ من ذالک تھے، نا 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 نا، میں نے کہا کہ جنت حسن کی ہے، جنت حسین کی ہے، جنت علی کی ہے، جنت صدیق اکبر کی ہے، جنت فاروق اعظم اور عثمان غنی کی ہے، جنت صحابہ کی محبت میں ملے گی، جنت اہل بیت کی محبت میں ملے گی۔ اگر یہ محبتیں تیرے دل میں نہیں ہیں، بعض اپنے مفاد پرستی کے لیے چند صحابہ چن لیے اور بعض نسبی تعلق کی وجہ سے امیر معاویہ کو بھونکنا شروع کر دیا، شیر خدا تو وہ ہیں جو اپنے بیٹے کی بات پر امیر معاویہ سے راضی ہو گئے تھے۔ اصل میں پیچھے کیا تھی؟ پیچھے حدیث مصطفیٰ تھی جو زبان مصطفیٰ سے نکلی تھی۔ اعلیٰ حضرت صحیح کہہ گئے نا کہ جو امیر معاویہ کو بھونکے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔
وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور آگے سنیے جی، آخری کون ہے جی؟ شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تھے کاتبان وحی۔ 159 صفحہ نمبر، پیر مہر علی شاہ صاحب کی یہ کتاب ہے، ہاں جی، تحقیق الحق۔ اس کے بعد فی کلمت الحق، یہ کتاب ہے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب ان کو سیابی بھی مان رہے ہیں اور ان کو کاتب وحی بھی مان رہے ہیں۔ اب چاہے کوئی مرضی ہو، جو اس بات سے انحراف کرے گا ہم اس کا کوئی ادب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی وہی تھا، ہاں جی، امیر معاویہ کا بیٹا بھی لعنتی نکلا۔ اس واسطے حضرت امیر معاویہ کا جو پیر ادب نہیں کرے گا ہم اس کا ادب نہیں کریں گے۔ جو پیر امیر معاویہ کا ادب کرے گا اس سے مولا علی بھی خوش ہوں گے، اس سے امام حسن بھی خوش ہوں گے، اس سے رسول پاک بھی خوش ہوں گے۔ حدیث پاک سنیے جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک اور بات، وہ بھی پیر مہر علی شاہ صاحب کی دوسری کتاب سے آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، ہاں جی، کون کیا مرتبہ حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن ہے جن کا نام ام کلثوم نہیں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ام حبیبہ کون ہے؟ آپ کی اور میری اور امت مصطفیٰ کے مومنوں کی ماں ہیں۔ حضور کی زوجیت کا ان کو شرف حاصل ہے، اور امیر معاویہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ حضور کے سالے ہیں، یہ حضور کے سالے ہیں، امت کے ماموں ہیں۔ جو اپنے ماموں کو بھونکے گا پھر وہ ماموں ان کو معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھ لو امیر معاویہ ہی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اب آئیے حدیث پاک جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے متعلق فرمائی، یہ جامع ترمذی ہے، عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن عبد الرحمن بن ابی عمیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لمعاویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے فرمائے تھے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا، یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما۔ ہاں جی، ایک دعا۔ دوسری دعا سنیے، مہدیجن، ہدایت یافتہ بنا، وحدی بھی، فرمایا کہ ان کے ذریعے، کن کے ذریعے؟ امیر معاویہ کے ذریعے، یا اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ تھی جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3846۔ آج کا تو انٹرنیٹ کا دور ہے، جتنے مرضی جا کے دیکھ لینا۔ حضرت امیر معاویہ دی شان جامع ترمذی کی کتاب ہے، ہاں جی، سیاستہ کی مشہور کتاب جس کے اندر یہ حدیث نقل ہے۔ ہاں جی، اس سے اگلی حدیث سنیے، حدیث بڑی لمبی ہے۔ ہاں جی، حضرت عمر بن خطاب نے، مختصر عرض کرتا ہوں کہ ہمس کا گورنر حضرت عمیر بن سعد کو بنایا تھا، ان کو اپنے پاس بلایا۔ ہاں جی، امیر معاویہ کو ان کا گورنر بنایا۔ لوگوں نے کچھ باتیں شروع کی۔ حضرت عمیر بن سعد نے کہا کہ لوگوں یاد رکھ لو، امیر معاویہ کے متعلق کچھ نہ بولنا۔ امیر معاویہ کے متعلق میں نے زبان رسالت سے ایک بات سن رکھی ہے۔ کہا کیا سنا ہے؟ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقولو اللہم اہدِ بِہِ، کہ میں نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے کہ لوگوں یاد رکھو امیر معاویہ کے بارے میں کچھ بات نہ کرنا۔ امیر معاویہ وہ ہیں جس کی تعریف زبان مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، جس کی شان زبان مصطفیٰ سے ہو رہی ہے۔ اور زبان مصطفیٰ کیا ہے؟ ہاں جی، کیا ہے کہ زبان مصطفیٰ وہ ہے جو خود نہیں بول دی بلکہ جدوں میں بول دی رب دی مرضی نال بول دی۔
زبان مصطفیٰ خود نہیں بولتی. قرآن کہنا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، ہیں کہ میرا محبوب تو وہ ہے جو خود نہیں بولتے بلکہ رب کی مرضی سے بولتے ہیں. ہاں جی، اب رب کی مرضی سے زبان مصطفیٰ سے جو بات نکلے وہ رب کی مرضی سے نکلتی ہے. عمیر بن سعد نے بھی کہا تھا لوگوں یاد رکھ لو امیر معاویہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اے اللہ. اب کن کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ امیر معاویہ کے لیے. فرمایا کہ اہد بھی، یا اللہ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. اب دیکھیں امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. یاد رکھ لیں میں نے پہلے بھی بات کی ہے، افضلیت اور ہے فضیلت اور ہے. افضلیت میں مولا علی افضل ہے. وہ معاملات جو ہوئے ان کی طرح میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. حق پر علی تھے. حق پر کون تھے؟ آپ کو نہیں پتا. آپ کہتے ہیں حق پر کون تھے؟ علی تھے. حق پر کون تھے؟ اچھا بولو مولا علی تھے. حق پر کون تھے؟ مولا علی تھے. صحابیت میں سب برابر ہیں، چاہے وہ طلحہ ہو، زبیر ہو، امیر معاویہ ہو، فتح مکہ سے پہلے ہو، صدیق اکبر ہو، ابو سفیان ہو، امیر معاویہ ہو، یا یزید بن ابی سفیان ہو رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ یزید بن ابو سفیان. یہ بھی صحابی رسول ہیں. ہاں جی، یہ ان سے پہلے اسلام لائے تھے. یہ بھی امیر معاویہ کے بھائی تھے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ان کو حمص کا گورنر بنایا تھا. ہاں جی، تاریخ پڑھیں تو بتاتا ہے. یزید بن ابی سفیان 7 سال رہے. پھر اس کے حضرت امیر معاویہ ان کے پاس چلے گئے. 7 سال یہ رہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کو فاروق اعظم نے گورنر بنایا حمص کا. 20 سال گورنر امیر معاویہ رہے. پھر وہ معاملہ ہوا صفین والا، جمل والا. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو میرے آقا نے ارشاد گرامی فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا وہ ہے کہ جو 2 مسلمان گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کرائے گا. ہاں جی، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ 20 سال حاکم رہے. 40 سال ملک شام پر حکومت امیر معاویہ نے فرمائی. ہاں جی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے متعلق جو بھیڑا عقیدہ رکھے گا اس پر رسول اللہ بھی ناراض ہیں، اس پر امیر معاویہ بھی ناراض ہیں، اس پر مولا علی بھی ناراض ہیں. آپ یہ سمجھے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ کیلا والا شریف ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے. کیلا والا شریف یہ بزرگ ہیں، سید ہیں، سید نور الحسن رحمت اللہ نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے ایک بیٹے تھے سید باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب لکھوائی حضرت امیر معاویہ کی شان میں. کب؟ ان کے والد گرامی کا وصال ہوا حضرت خواجہ نور محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک محفل رکھی. اس محفل میں ایک مولوی صاحب نے تقریر کی. اس تقریر میں اس نے حضرت امیر معاویہ کو کچھ نازیبا الفاظ بول دیے. بات سننی ہے بڑی، میں اب خطابانہ انداز میں نہیں عام بات سمجھا رہا ہوں. اس تقریر میں اس مولوی صاحب نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نازیبا گفتگو کر دی. سید باقر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے کہا صحیح کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سوچی، محفل ختم ہو گئی. سوچنے کے بعد جو میرے ورد وظائف تھے، جو مجھے یاد تھا، وہ سب کچھ بھول گیا. مجھے ایسی بے چینی سی کیفیت ہو گئی. رات کو کیا سوتا ہوں. کہتے ہیں کہ جہاں میرے والد گرامی خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرتے تھے بیٹھک میں وہاں موجود ہوں. خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد گرامی آئے، تشریف فرما ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کے بعد امیر معاویہ آئے. اس کے بعد مولا علی آئے، لیکن ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی.
تو میری طرف یہ اشارہ کیا. اب میرے والد گرامی بھی خاموش ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں, امیر معاویہ بھی خاموش ہیں. مجھے حضرت علی کہنے لگے, سید باقر شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے مولا علی نے کہا, ایسے اشارہ کیا امیر معاویہ کی طرف, کہا کہ تم امیر معاویہ کے متعلق برا بھلا کہتے ہیں. ایسے تلوار بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں تم نے حضرت امیر معاویہ 3 بار کہا. کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی, پاک نفوس قدسیہ میں سے کسی نے کوئی نفوس, نہ میرے والد گرامی بولے کہ یا رسول اللہ معاف کر دیں ان کو, ہاں تو نہ ہی مولا اپنا امیر معاویہ بولے, نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نے, آپ نے کچھ ارشاد فرمایا. یہ خواب کا معاملہ, کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی. اب مولا علی میری غلطی نہیں سن رہے, میری بات نہیں سن رہے, کہہ رہے آپ نے مجھے 2-3 مرتبہ کہا. اس کے بعد پاک نفوس قدسیہ مجھ سے غائب ہو گئی. کہتے ہیں میں اسی ٹائم اٹھ گیا, رات کا کوئی وقت تھا, اٹھ گیا بے چینی سی. اب مجھے فکر لگ گئی کہ میرا سب کچھ ضائع ہو گیا, میرا سب کچھ ضائع ہو گیا, ولایت گئی. ہاں جی یاد رکھ لیں, مولا علی ولایت بھی اسی کو دیتے ہیں جو امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے. ہاں جی یہ بالکل سید کا یہ بایا. ان کے بیٹے اب پیچھے رخصت ہوئے ہیں, سید باقر علی شاہ صاحب کے بیٹے حضرت عظمت علی شاہ صاحب, جن کو چند پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اب بھی یہ سانہ موجود ہے, یہ کتاب بھی اب ملتی نہیں ہے, میرے پاس ویسے موجود ہے موبائل میں. تو جب کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ ضائع ہوا, میں نے کہا اب کدھر جاؤں بھائی. اب توبہ طائب ہوتا رہا, کوئی گل نہ بنی, کوئی گل نہ بنی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد گرامی حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کہتے ہیں وہ مجھے خواب میں ملے. میں بڑا پریشان تھا تو مجھے خواب میں ملے, تو سامنے ایک بہت بڑا دریا ہے, تو ہم کھڑے ہیں. تو کہتے ہیں کون ہے بھائی مجھے یہ دریا پار کرائے گا. میں نے کہا حضور میں کرا دوں گا. کہتے ہیں دیکھ لینا پار کرا لو گے, کہاں حضور کرا لوں گا. میں تیرنے لگ گیا. قبلہ سائیں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ میرے کندھوں پر سوار ہو گئے, اور ایک ان کا پاؤں میرے یہاں آ گیا اور دوسرا یہاں آ گیا. کہنے نے انہوں نے پیر میرے سینے تے لگ دے گئے, میرے سینے جو ٹھنڈ پہندی گئی. یہ ہیں اولیاء کرام. ہاں جی کہتے ہیں کہ پھر میں نے جب درمیان میں گیا تو کہتے ہیں بیلیہ خیال کری, کہا حضور آپ کی دعا شامل حال رہی تو انشاءاللہ پار پہنچ جائیں گے. ہاں جی جب پار پہنچے تو مجھے تھاپڑی ماری. اللہ خیر فرمائے گا. اولیاء اللہ جان دین, جیسا نسبت چنگی ہوئے نا تو محبت ہوئے تو اولیاء جان دین کہ میرا مرید کی کر رہے ہیں. ہاں جی اللہ فرمایا خیر کرے گا. کچھ عرصہ ہوا, پھر مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے پھر معافی کی دستگاہ اپنا جو ہے درخواست کی. پھر کہتے ہیں کہ لکھا ہے اس میں, کتاب میں یہ لکھا ہے, یہ محمد النقشبندی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے. ہاں جی رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں کہ پھر مجھے حضور نے اپنے سینے سے لگائے رکھا, کافی دیر, کہتے ہیں 5-10 منٹ حضور نے مجھے سینے سے لگائے رکھا. میں روتا رہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پشت پر تھاپڑا مارا. کہتے کہ اب ایسی بات نہیں کرنی, اب تو معافی تلافی ہو گئی ہے, اب دوبارہ نہیں ہوگی. پھر انہوں نے یہ حکم دیا ایک عالم صاحب کو کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کتاب لکھی جائے. یہ ہے حضرت امیر معاویہ کی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واسطے کسی کے مقابلے میں ہم کیوں لائیں بھائی, ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ فلاں کا مقابلہ کرا دو, فلاں کا, ہم کوئی اپنا ریفری ہے, نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ. صحابہ کے مقابلے ہم کیوں کرائیں؟ صحابہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے, اور ہمارے لیے یہ سند کافی ہے کہ انہوں نے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرداری دی ہے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نواسا ہونے کا شرف حاصل ہے, خون رسول کا شرف جو حاصل ہے, ہمیں اس نے یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا میں نجات ہو جائے تو امام حسن کے پیچھے چلو, اور اگر چاہتے ہو آخرت میں نجات مل جائے تو حسین کے پیچھے چلو. اور حسن حسین وہ ہیں جو صدیق کے کندھوں پر کھیلتے رہے. حسن حسین وہ ہیں جو صدیق جن کو کھلاتے رہے. صدیق کی محبت ان سے ہے, ان کی محبت صدیق سے ہے. سنی کی محبت صدیق سے بھی ہے اور حسن اور حسین سے بھی ہے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وصال ہوا تو حضرت امیر معاویہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بوئے مبارک تھے, یعنی بال مبارک.
اور کچھ ناخن مبارک تھے. حضرت امیر معاویہ کے بڑے سونے حضرت امیر بہت سونے بہت خوبصورت تھے, چنگے تکڑے جوان سن. 40 سال حضرت امیر معاویہ حکمران جس علاقے چ رہے اس علاقے کی بدامنی نہیں ہوئی. ہاں جی. اور حضرت امیر معاویہ نے یہ وصیت کی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ناخن مبارک ہیں. ایک روایت میں کہ ویسے ایک روایت میں پیس کے ناخنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کو پیس کر میری آنکھوں پر ڈال دینا, یہ بال مبارک میرے پاس رکھ دینا. ہاں جی. میرے پاس جب فرشتے آئیں گے میں یہ کہوں گا میرے پاس کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے حضور کے بال مبارک ہیں, حضور کے ناخن مبارک ہیں. یہ ہے صحابہ تبرک کہاں سے کہتے ہیں وہ ایسے ویسے اگر بکواس کرنے ہو ایسے ویسے کے بچے, یہ تبرک حاصل کرنا بزرگان دین کی اشیاء سے یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. اب یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ حضور وضو کریں اور آپ پانی لے لیں سارا ہاں جی منہ پر مر لیں, حضور تھوک مبارک پھینکیں ہاں جی تو اس کو اٹھا کر اپنے چہرے پر مر لیں. یہ کون سا رب کا حکم آیا؟ نہیں, رب کا حکم بھی نہیں, رسول کا حکم بھی نہیں, لیکن صحابہ نے بتایا لوگوں مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے. ہاں جی مصطفیٰ کریم کا ادب کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے. باقی اعمال اپنی جگہ پر ہیں, عملوں پر نجات نہیں ہے, فرض ضرور ہیں, نجات اس میں ہے جس کا عقیدہ درست ہے. اس واسطے امام بخاری نے حدیث لکھی ہے نا کہ سوال صرف ایک ہی ہوگا قبر میں, بس ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. یہ بھی آپ سے بات کر دوں, ٹائم بڑا ہو گیا کہ بخاری شریف کے اندر پوری بخاری شریف کے اندر ایک ہی سوال ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا, ہوں گے 3 سوال, لیکن بخاری نے امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک ہی سوال لکھا. کیوں؟ کہ ان کا عقیدہ یہی تھا اسی میں سب نجات ہے. وہ آخری سوال ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, بتا دنیا میں اس نبی کے بارے میں کیا کہتا رہا, ان کو اپنے جیسا کہتا رہا یا ان کو جو ہے وہ بڑے بھائی کی حیثیت نعوذ باللہ کرتا رہا؟ استغفر اللہ, نا 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 نا. میں کہتا اگر تو یہ پڑھتا کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, تو یہ پڑھتا تجھے پتہ چل جاتا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہاں جی کرن بدلی رسولوں سے ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ہاں جی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرما دیا چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. امام بخاری نے لکھا کہ ایک ہی سوال ہوگا, بتائیے دنیا میں شخصیت کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ اگر تو کہتا رہا کہ ٹھیک ہے خلق اپنا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اگر تو یہ کہتا رہا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک حالنا اننی فی بحر حمیم مغرقن خذ بیدی سہل لنا اشکا لنا, اگر تو یہ کہتا رہا ہانی حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن دو جگہ کیاں رہدا فرش کے رنگ سب انسو ملک حورا پریاں, ہانی اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑی. پھر فرمایا امام بخاری کہتے ہیں اس کی نجات ہو جائے گی, لیکن امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے پوچھا جائے گا من ربوں کا ما دینوں کا, پھر ہوگا سوال تیسرا. امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں, کسی نے حضور کو مان لیا اس نے رب کو مان لیا, اس نے دین کو بھی مان لیا, اس نے اسلام کو بھی مان لیا, اس نے قرآن کو بھی مان لیا, اس نے حضور کے صحابہ کو بھی مان لیا, حضور کی اہل بیت کو بھی مان لیا, ہر شے کو مان لیا. جس نے کہا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, میں ساری زندگی یہی کہتا رہا, ہاں جی کیا کہتا رہا, دس صورت رابع صورت تورادی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کئی ورلیاں موتی لیتریاں. ہاں جی جو ساری عمر یہ کہتا رہا کہ لاہم مخت و مخطط برت یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹڑیاں گالی علاؤ مٹھن جڑی ہمراں وادی سن. اس واسطے دوستوں کو یاد رکھ لے
عقیدہ درست ہوا تو قبر میں نجات ہو جائے گی. ہاں جی عقیدہ درست ہوا تو پہلے سوال پر جان چھٹ جائے گی. عقیدہ درست نہ ہوا تو قبر سے لے کر حشر تک، حشر کے بعد بھی جہنم میں سڑتے رہیں گے. ہمارا عقیدہ صدیق والا، ہمارا عقیدہ فاروق اعظم عثمان و علی والا، جملہ صحابہ اہل بیت والا، امیر معاویہ سے لے کر قرآن کی میں نے آیت پڑھ دی لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل. ہاں یہ نہیں ہے برابر جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بعد میں جو آئے انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کیے اور جہاد کیے. پہلوں کے وہ برابر نہیں ہو سکتے. صدیق اکبر کے برابر امیر معاویہ نہیں، فاروق اعظم کے برابر امیر معاویہ نہیں، عثمان غنی کے مقابلے میں امیر معاویہ جو ہے وہ برابر نہیں، شیر خدا کے مقابلے امیر معاویہ برابر نہیں، لیکن فضیلت میں صدیق اکبر سے لے کر امیر معاویہ تک سب برابر ہیں، کیونکہ وہ بھی صحابی. ہمارا سب پر ایمان ہے. دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے عقیدے پر کار پابند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی پر موت نصیب فرمائے.